آپ لوگ اپنے دلوں کو صاف کریں، جیسے صبح اٹھ کر اپنے دانت صاف کرتے ہیں۔ لڑکیوں کو اگر میں کہوں، جب شادی اٹینڈ کرنا ہوتا ہے، میرج فنکشنز اٹینڈ کرنا ہوتا ہے، تو جس طرح سے 1 گھنٹہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر سج کر سور کر آپ شادی میں جاتے ہو، تو صاف صفائی کے ساتھ میں آپ جاتے ہو۔ کیا دل میں ہے ایسی صفائی؟ کیا ذہن میں ہے ایسی صفائی؟ کیا زبان ہے ہماری ایسی میک اپ کری ہوئی صاف، جھوٹ سے صاف، غیبت سے صاف؟ زبان کھلتی ہے تو جھوٹ، زبان چلتی ہے تو غیبت، اور یہ کیسے گناہ ہیں؟ تو آپ لوگ سے گزارش ہے، بالخصوص نوجوان بچوں سے، کہ آپ لوگ کو اللہ نے ایک بہت زبردست اپرچونٹی دی ہے۔ آپ لوگ کو ایسے زمانے میں پیدا کیا ہے جو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ اس کے سہارے سے آپ وہ کام کر سکتے ہیں جو پچھلے 200 سال میں آپ کے خاندان میں کسی نے وہ کامیابی کو نہیں چھوا ہے۔ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آپ وہ چیز کر سکتے ہیں جو 200 سال پیچھے تک آپ جائیں، آپ کے خاندان میں جتنے لوگ محنت کر کے جو بھی پیسہ بنائے وہ آپ ایک بنا سکتے ہو۔ یہ وہ زمانہ ہے۔ لیکن ہم نے نہ ٹیکنالوجی کو سمجھا ہے، نہ ہم نے کتابوں کی اہمیت کو سمجھا ہے، نہ ہم نے اسلام کو سمجھا ہے، اور بربادی کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں۔ اور بالخصوص جو نوجوان بچے جو پہلے بگڑا کرتے تھے، وہ 10ویں جماعت کے بعد بگڑا کرتے تھے، انٹرمیڈیٹ میں، گریجویشن میں۔ اب 7th کلاس کا بچہ عشق بازی میں، 7th کلاس کا بچہ ڈرگز میں، 7th کلاس کا بچہ زنا میں ملوث ہے۔ یہ کیوں؟ سوشل میڈیا آنے کی وجہ سے۔ اور ایسے بچے کیا وہ نسل بنائیں گے؟ جب 12 سال کی عمر تھی، مولانا ابوالکلام آزاد صاحب اپنے گھر میں لائبریری قائم کیے تھے۔ آج گھروں میں جائیں، 12 سال کے بچوں کے گھروں میں جا کر دیکھیں، وہ پب جی کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ ٹک ٹاک کے ویڈیوز بناتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ کمپیوٹر گیمز کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ پتہ نہیں انسٹاگرام اور کیا کیا سوشل میڈیا کے ایپس ہے اس پر نظر آئیں گے۔ تو جب مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کی عمر 12 سال کی تھی، وہ اپنی زندگی پوری کھپائی کتابوں میں، تو پھر اللہ نے آپ کو کیا بنایا؟ ایجوکیشن منسٹر بنایا۔ آپ اپنی جوانی، اپنا بچپنا کیسا گزارتے ہو، آپ کا فیوچر اس پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور پیارے نوجوان بچوں، اگر یہاں مجھے کوئی کالج کے بچے سن رہے ہیں، لڑکیاں لڑکے، یہاں سے جو آپ کے 5 سال ہے، اگر کوئی 15 سال کا لڑکا، 17 سال کا لڑکا، 18 سال کا لڑکا لڑکی ہے، جو بھی ہے، ینگ بوائز اینڈ گرلز مجھے سن رہے ہیں، کان کھول کر سن لیں۔ نیکسٹ 5 ایئرز آپ کیسے گزارو گے، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے آنے والے 50 سال آپ کے کیسے گزرنے والے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے 50 سال بہت اچھے گزریں، تو آپ کو یہ 5 سال بہت محنت کرنا ہوگا۔ یہ 5 سال وہ نہیں کرنا ہے آپ نے جو تمام 98% بوائز اینڈ گرلز کر رہے ہیں۔ آپ کی آنکھ وہی دیکھتی ہے کہ نوجوان بچے بچیاں انجوائے کرتے ہوئے پائیں گے آپ، تو آپ کا بھی من کرے گا کہ مجھے بھی وہی کرنا ہے۔ لیکن پھر آپ کل کے مولانا ابوالکلام آزاد نہیں بنیں گے، کل کے آپ مہاتما گاندھی نہیں بنیں گے، پھر کل جا کر آپ ڈاکٹر اے پی جے کلام نہیں بنیں گے، کل جا کر آپ ٹیپو سلطان نہیں بنیں گے۔ آج قربانی دینا ہے آپ نے، جوانی میں قربانی دینا ہے آپ نے، اور یہی 3 سال میں قربانی دینا ہے آپ نے۔ جب انسان کو ہارٹ اٹیک آتا ہے تو ہاسپٹل جب لے جاتے ہیں تو ڈاکٹرز اکثر کہتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ذرا بھی دیر کرتے تو اس کی جان جا سکتی تھی، وقت پر لے آئے، اس کی جان بچ گئی ہے۔ جو ہارٹ اٹیک آنے کے بعد پہلا آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، اس کو گولڈن پیریڈ کہتے ہیں۔ وہ گولڈن پیریڈ آدھا گھنٹہ، سنو نوجوان بچوں، کالج کے بچیاں، کالج کے بچے، غور سے سنو، جو ہارٹ اٹیک آتا ہے، پہلا آدھا گھنٹہ جو ہوتا ہے وہ گولڈن پیریڈ ہوتا ہے۔ اس میں اگر اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، جان بچنے کے بہت چانسز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ لے جائیں تو ریکور ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ٹین ایج ہے، جو 13 سے لے کر 19، میں اس ایج کو، اس پیریڈ کو، اس ڈیوریشن کو کہتا ہوں یہ گولڈن پیریڈ ہے۔
یہاں سے آپ کی زندگی سنور سکتی ہے، بگڑ سکتی ہے. یہاں سے آپ کو جنت ملے گی یا دوزخ میں جاؤ گے. یہاں سے صرف آپ کی کامیابی نہیں، آپ کے نسلوں کی کامیابی بھی آپ کے جوانی پر ڈیپینڈ کرتی ہے. تو یہاں 90% لوگ اپنی جوانی میں غلط کام کر کے اپنی پوری 50 سال کی نیکسٹ زندگی برباد کرتے ہیں. 50 سال ڈپریشن میں جیتے ہیں. 5 سال کی قربانی، 50 سال کی بہترین لائف کون سی چاہیے آپ کو؟ 5 سال مست زندگی جوانی کے جوش میں جی رہے ہیں ہم لوگ، وہ چاہیے جو 50 سال کا ڈپریشن ساتھ میں فری پیکیج مل رہا ہے؟ دونوں میں کیا چاہیے آپ کو؟ جوانی کے وہ جو 5 سال کا مزہ چاہیے یا پورے 50 سال کی اچھی زندگی چاہیے؟ عقل مند انسان یہی کہے گا کہ بھائی مجھے 50 سال بہت اچھا جینا ہے، مجھے اچھے گھر میں رہنا ہے، مجھے اچھے گاڑیوں میں گھومنا ہے، مجھے والدین کو، میرے بیوی بچوں کو مجھے عمرے پر لے جانا ہے، حج پر لے جانا ہے، مجھے کاشمیر لے جانا ہے، مجھے سوئٹزرلینڈ لے جانا ہے، مجھے اچھا پہنانا ہے، مجھے اچھا کھلانا ہے. یہ سب سارے بندوں کے خواب ہیں. یہ خواب کب پورے ہونے والے ہیں؟ یہ جوانی میں آپ قربانی دیں گے تبھی آپ کے خواب پورے ہونے والے ہیں. ورنہ آپ کے ہاتھ میں آئی فون ہے، لیکن یاد رکھیں کل وہ دن آنے والا ہے آپ اپنے فونز کو بیچ دیں گے، اپنے کپڑوں کو بیچیں گے، اپنے جولری کو بیچیں گے. کیوں؟ زندگی میں وہ چیلنجز آ جائیں گے آپ کے. ایسے کئی لوگوں کو میں نے دیکھا، میرے گاؤں سے حیدرآباد کٹ کرانے 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر دور ہیئر کٹ کروانے آتے تھے. آج پیسے پوچھ رہے ہیں لوگوں کے پاس جا کر. ایک زمانہ وہ تھا جو شہر سے شہر میں جا کر 100 روپے، اس وقت میں 100 روپے خرچنا، اس کا مطلب آج کے زمانے میں 1 لاکھ روپے خرچنا. تو ایک لاکھ روپے اپنے کپڑے، اپنے بالوں پر خرچتے تھے، خوب اچھا زندگی جیتے تھے. لیکن آج گھر گھر جا رہے ہیں پیسے پوچھنے. زکوٰۃ لینے والے بن گئے، مدد لینے والے بن گئے. نوجوانوں، آپ کا ہاتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیں، آپ کا ہاتھ ایسا ہونا چاہیے، دینے والا ہاتھ ہونا چاہیے. میرے استاد جو مجھے انگریزی سکھائے ہیں، میرے استاد کے والدہ محترمہ ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ خوب محنت کرو، خوب پیسہ بناؤ اور خوب خیرات کرو. اس کے لیے پیدا ہوئے ہم لوگ. دنیا میں بہت سارے لوگ پریشان ہیں. آپ کو آج سے یہ فیصلہ لینا ہے کہ مجھے صرف میرے لیے نہیں جینا ہے. اگر آپ یہ سوچ کر زندگی گزارتے ہو تو پھر آپ کو بہت چھوٹی چیزیں ملیں گی لائف میں، کیونکہ اللہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے. مجھے اچھا انجینئر بننا ہے، مجھے اچھا ڈاکٹر بننا ہے، تو اللہ آپ کو ایک چھوٹا گھر، ایک چھوٹی کار، ایک بیوی، 4 بچے دے گا. اس میں آپ کی 50 سال کی زندگی گزر جائے گی. آپ اگر سوچتے ہو کہ میرے محلے میں بہت سے یتیم بچے ہیں، میرے محلے میں بہت سے بیوہ عورتیں ہیں، میرے محلے میں بہت لاچار بندے ہیں، ان سب کی میں مدد کروں گا، سارے یتیم بچوں کو میں اسکول بھیجوں گا، بیوہ عورتوں کو میں پینشن دوں گا. یا اللہ مجھے کچھ ایسا کروا دے مجھ سے کہ یہ سب کی مدد کرنے والا بنا دے. اسی وقت اللہ کی پروگرامنگ ہوتی ہے کہ نہیں، اس کو صرف ایک چھوٹی نوکری میں نہیں پھنسانا ہے، اس کو ٹاپ کا بزنس مین بنانا ہے. اور وہ آپ کو اللہ ایسا ترقیوں سے نوازے گا، صرف آپ کا گھر نہیں سنورے گا بلکہ 100 گھر چلانے والے آپ بنیں گے. سعودی عربیہ میرا جانا ہوا تھا عمرہ میں. میں نے ایک حضرت سے میری ملاقات ہوئی، وہاں پر 50,000 لوگوں کو ایک بندہ کھانا کھلا رہا ہے روز. 50,000. وہ بھی تو 50 سال پہلے آپ ہی کی عمر سے گزرا، لیکن اس نے کیسی جوانی گزاری تھی ہوگی. آج جا کر اللہ اس سے ایسا کام لے رہا ہے. کیا آپ لوگ کو نہیں لگ رہا ہے کہ آپ دعا کریں کہ شیرپور میں جتنے مؤذن ہیں یہ تمام مؤذن کو میں عمرہ لے جاؤں گا؟ تو اللہ کی پروگرامنگ آج ہوگی کہ اسے مجھے ٹاپ کا بزنس مین بنانا ہے. تو شیرپور میں ایسا ٹاپ کا بزنس مین ہوگا جو پورے مہاراشٹر کی نظر یہاں پر ہوگی کہ یہاں ایک ایسا بھی اللہ کا بندہ جیتا ہے جو تمام مؤذن کو عمرہ لے جا رہا ہے. تمام یتیم بچوں کی کفالت اس نے لے لی ہے، تمام لاچاروں کو وہ کھانا کھلاتا ہے. نوجوانوں، یہ تڑپ ہونی چاہیے آپ کے سینے میں. آج آپ زندگی گزار رہے ہو انسٹاگرام میں، فیس بک میں، سوشل میڈیا پر، یہ آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں. آپ پریشان زندگی جینے والے ہیں. اسے آپ قربانی دینا ہے، اس سے دور رہنا ہے. فون سے جتنا دور رہیں اتنی کامیابی آپ کو ملنے والی ہے. میں نے ہمیشہ ہر پلیٹ فارم سے یہ بات بتایا کہ 12 سال کی عمر میں سچن ٹینڈولکر نے بیٹ پکڑا تو ماسٹر بلاسٹر بنا.
12 साल की उम्र में मोहम्मद अली किले ने अपने हाथों में ग्लव्स पहना तो बॉक्सिंग का लेजेंड बना। 12 साल में डॉक्टर एपीजे कलाम साहब ने किताबें पकड़ी थामी तो साइंटिस्ट बने। 12 साल में मौलाना अबुल कलाम आजाद लाइब्रेरी सेटअप किए तो वो हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर बने। तो तमाम 12-15 साल के बच्चों से मेरा सवाल, आपके हाथों में आज क्या है? हमारे हाथों में आज फोन्स हैं। तो ये फोन्स हमें कहां ले जा रहा है? ये फोन्स हमें गुनाहों की तरफ ले जा रहा है। तो हमारी मुस्तकबिल हमारा खतरे में है, हम खसारे में हैं। ये बातों को समझें और ये अमल करने की कोशिश करें, ये गुनाहों से बचने की कोशिश करें। गुनाहों से बचना बेहतरीन इबादत है। हम रमज़ान में नमाज पढ़कर खुश होते हैं, रमज़ान में रोज़ा रखकर खुश होते हैं, और रमज़ान जब समर में आता है बहुत टफ रोज़े होते हैं तब रोज़े रखकर खुश होते हैं। तरावी पढ़कर बड़े खुश होते हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़कर बड़े खुश होते हैं। क्यों? हमने इबादत की है। लेकिन एक वो भी इबादत है जो गुनाहों से बचना, ये इबादत में बेहतरीन इबादत है। ये इबादत इंसान को क्या, एक बंदा रोज नमाजी पढ़ रहा है, नमाज पढ़े जा रहा है, तो उसको दुनिया नमाजी बोलेगी ना। जो बंदा हमेशा जिक्र कर रहा है तो उसको दुनिया क्या बोलेगी? ये जाकिर है, जिक्र में रहता है। एक दफा कोई हज को जाके आए तो क्या लगेगा लक़ब? ये हाजी साहब है। अब जो गुनाहों से बचता है तो वो फिर क्या बनता है? हाजी बनता है, नमाजी बनता है, या जिक्र करने वाला बनता है? गुनाहों से जो बचता है वो ऐसा बेहतरीन इंसान बनता है जिसको मुत्तकी कहते हैं, जिनमें तकवा होता है। और वो तकवा जिसके सीने में होता है वो गुनाहों से बचता है। अंधेरे घर में कोई नहीं है और आप गंदी मूवी देख रहे हो, अचानक आपके घर में वालिद दाखिल हो रहे हैं, तो आप क्या कंटिन्यूअसली वैसे ही देखोगे या फिर वो फोन ऑफ कर दोगे? जाहिर सी बात है हम ऑफ करेंगे। क्यों ऑफ करेंगे? हम डरते हैं अपने वालिद से कि वालिद कहीं देख ले तो फिर पिटाई होगी। तो फिर जो आप अंधेरे में, आप कमरे में आप देख रहे हो, तो क्या आपके इल्म में नहीं है कि अल्लाह देख रहा है? सबके इल्म में है। लेकिन उस वक्त में हु केयर्स, देखने दे अल्लाह को, ये ख्याल आता है। ये शैतान ऐसे ख्याल हमारे सीनों में डालता है, तो फिर हम अल्लाह से दूर होते जाते हैं। तो आज से जब भी शयातीन कोशिश में लगे रहते हैं गुनाह करवाने के लिए, उस वक्त में ये ख्याल आ जाए कि अल्लाह इज द सीयर एंड नोअर ऑफ एवरीथिंग। अपने बेडरूम में आप लोग लगा लें, फोन में डिस्प्ले होता है, उस पर ये लिख लें कि अल्लाह इज द सीयर एंड नोअर ऑफ एवरीथिंग। हर चीज अल्लाह देख रहा है, हर एक को अल्लाह सुन रहा है। ये अगर आपके दिल में हमेशा ये बात बैठी है तो इंशाअल्लाह आप लोग गुनाहों से बचेंगे। यहाँ आप लोग सिर्फ कामयाब होने नहीं आए, अच्छी नस्लें बनाने आए हैं। एक बात मैं बताकर मेरी इस बात को मैं ख़त्म करता हूँ। मैं टीचर हूँ, घड़ी और छड़ी बिना क्लासरूम में जाता हूँ तो पता ही नहीं चलता है कि क्या टाइम हो रहा है। तो मेरे टीम मेंबर्स आकर बताते हैं कि लंच का टाइम हुआ है, तो फिर मैं क्लास वाइंड अप करता हूँ। तो मुझे शायद यहाँ 10 बजे तक बात करने का मौका दिया गया, मैंने बहुत वक्त लिया है। मेरी दादी चौथी जमात में पढ़ रही थी, तो पहले अंजुमन हुआ करते थे, तमाम मसाजिद में उलमा हजरात हुफ़ाज़ इकराम पढ़ाते थे बच्चों को। तो मेरी दादी अंजुमन मस्जिद के दीवार पे खड़े होकर, एक बुजुर्ग जा रहे थे, उनको मेरी दादी नहीं, सॉरी मेरी फूफी ने, मेरी फूफी जब 4th स्टैंडर्ड में थी, वो मस्जिद के दीवार में खड़े होकर एक बुजुर्ग जा रहे थे, उनको ऐसे 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 करके चिढ़ाया। तो वो बुजुर्ग घर आकर मेरे दादा से शिकायत की कि आप हेडमास्टर हैं, आप काजी भी हैं, यही तरबियत दे रहे हो अपने बच्चों को। मैं गुजर रहा था मस्जिद से तो आपकी लड़की मुझे चिढ़ा रही थी। तो जब अंजुमन खत्म हुआ है, मेरी फूफी घर गई तो मेरे दादा ने कहा आपने क्या हरकत की है आज? तो पहले तो झूठ कहा फूफी ने कि मैंने कुछ नहीं किया। फिर जब बताया गया कि आपने ये किया उनके साथ में, तो हाँ मैंने किया, जाओ पहले घर जाओ, उनके माफ़ी तलब करके आओ। तो फूफी को भेजा गया, उनके घर गए, माफ़ी तलब किया, फिर वापस आए। वापस आने के बाद जो दूसरा स्टेप मेरे दादा ने लिया, शायद आज के पेरेंट्स, हत्ता कि आज के उलमा भी शायद
اس سے راضی نہیں ہوں گے جو میرے دادا نے قدم اٹھایا تھا۔ ایک تو پہلا سٹیپ کیا کیا، میرے پھوپھی کو کہا جاؤ وہ بزرگ سے جا کر معافی طلب کرو، اور دوسرا قدم کیا اٹھایا، دوسرے دن سے میری پھوپھی کا سکول بند کر دیا، سکول بھیجنا چھوڑ دیا، یہ کہہ کر کہ بیٹا میں تجھے سکول بھیج رہا ہوں یہی چیزیں سکھانے کے لیے کہ ایسی چیزیں نہیں کرنا، اور یہ چیز، یہ گندی چیزیں سکول جا کر کر رہی ہے، تو پھر سکول نہ جا کر آپ کر رہی ہیں، جا کر کر رہی ہیں تو پھر فائدہ کیا ہے؟ بہتری اسی میں ہے کہ تو سکول نہ جا کر ہی کر ایسی چیزیں۔ کہنے کا کیا مطلب، سکول جانے کا اصل منشا کیا ہے، یہ چیزیں نہیں کرنا، اپنے کیریکٹر کو ڈیولپ کرنا۔ کیریکٹر ایک بہت بڑا چیپٹر ہے۔ آج والدین آپ کو اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، 20 سال 25 سال محنت کر کے آپ کو پالتے ہیں، اور وہ لڑکی کو کوئی لڑکا پسند آتا ہے، وہ لڑکے کا اس کو صحیح نام نہیں پتا، وہ لڑکے کے والدین کون نہیں پتا، وہ لڑکے کا خاندان نہیں پتا، اب وہ ایسے عشق بازی میں گرفت ہو جاتی ہے، پوری دنیا اس کو وہی لڑکے میں نظر آتی ہے۔ اب وہ لڑکا بیچارہ کالج میں جا کر اس کو امپریس کیا، کسی کے یمہا پر بیٹھ کر، گاڑی پر بیٹھ کر گیا، وہ لڑکی دیکھی امپریس ہو گئی، اب وہ لڑکی کو کیا پتا وہ جو لڑکا جینز پہنا ہے وہ جینز بھی اس کا نہیں، وہ جو ٹی شرٹ پہنا ہے وہ ٹی شرٹ بھی اس کی نہیں ہے، جو چشمہ لگا لیا وہ چشمہ بھی اس کا نہیں ہے، سب فطرے کے ہیں۔ دوستوں کے پاس منگ کے لا لیا، گاڑی کسی دوست کی، جینز کسی دوست کا، ٹی شرٹ کسی کی، ساری چیزیں فطرے کے ہیں۔ اب وہ بیٹھ کر یہ رتک روشن بنے ہیں، جا کر سٹنٹ کر رہے ہیں، ایک ہی چیز میں وہ بیچاری فلیٹ ہو جاتی ہے، او میرا رتک، میرا رتک، پاگل ہو جاتی بچے۔ اب اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، کتاب کھولے تو وہی رتک، پانی پی رہے تو گلاس میں بھی وہی نظر آ رہا ہے، گاڑی، اب وہ خواب دیکھتی ہے، ارے اس کے ساتھ ایسے ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے جاؤں گی لانگ ڈرائیو۔ اب وہ بیچارہ لانگ ڈرائیو پہ کبھی لے بھی جاتا ہے، پنکچر ہو گئے تو جوڑنے کے پیسے نہیں ہیں اس کے پاس میں۔ آپ لائف پارٹنر بنانا چاہتی ہیں، کس کے ساتھ بھاگ رہے ہو، کس کے ساتھ آپ لو میرج کرنا چاہتے ہو؟ لو میرج کریں، لیکن دراصل میرج جو ہے نا وہ لو کرنے کے لیے ہے۔ میرج کس کے لیے ہے بتاؤ نوجوانوں، میرج کیوں ہے اسلام میں؟ آنسر می پلیز۔ لو کرنے کے لیے۔ کس سے لو کرنے کے لیے؟ شوہر کو بیوی سے، بیوی سے شوہر کو لو کرنے کے لیے۔ لیکن ہم الٹا کر رہے ہیں، پہلے لو بعد میں میرج، 2 مہینے میں رشتے ٹوٹ جاتے، پھر ساری چیزیں پسند نہیں۔ لو کرتے وقت میں ناک پسند تھی، آنکھ پسند تھے، ہنسی پسند تھی، آواز پسند تھی، کپڑے پسند تھے، سینڈل پسند تھے، شادی ہونے کے بعد کچھ بھی پسند نہیں آ رہا ہے۔ کیوں؟ آپ نے چنا راستہ غلط راستہ چنا، حرام کا راستہ چنا آپ نے، تو پھر اس کے ریزلٹس، اس کے نتائج، اس کے کانسیکوینسز بھی ایسے ہی برے ہونے والے ہیں۔ تو شادی کریں، شادی کے بعد لو ہے، شادی سے پہلے لو نہیں ہے۔ یہ جو انگریزوں نے بتایا نا لو میرج، لوگ 1 سال لیونگ ریلیشن میں رہ رہے ہیں، پھر شادی کر رہے ہیں، پھر 2 مہینے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں جم نہیں رہا ہے، اور رشتے ٹوٹ رہے ہیں۔ کس کے ساتھ جا کر شادی کر رہے ہو پتہ نہیں، وہ بیچارہ پھنسا دیا آپ کو دوسروں کے گاڑی کپڑوں میں، وہاں جانے کے بعد بول رہا کیا کر رہے ہیں آپ کے ڈیڈی، کیا بزنس؟ میرے والد ہوٹل چلاتے ہیں، تو خواب میں آتا ہے کہ بڑا ریسٹورانٹ ہوگا کوئی، وہاں جانے کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ گھر میں ایک چھوٹی جھوپڑی ہے، چھوٹی کھڑکی ہے، اس میں سے چائے پلا رہے ہیں 10 لوگ کو، یہ ہوٹل ہے۔ اس کے ساتھ زندگی بیچاری کی گزری، اچھے گھرانے کی لڑکی ہے، کوئی جا کر پھنس گئی ہے، زندگی پوری تباہ کر لی اس نے، اس کو تھائرائیڈ آئے گا، اس کو عجیب زندگی، ڈپریشن میں، اس کے بال جھڑ جائیں گے، بال سفید ہو جائیں گے، عجیب عجیب بیماریوں میں بچیاں آ رہی ہیں۔ کیوں؟ فیصلے غلط کر رہے ہیں۔ لو میرج کریں آپ لوگ، اپنے لائف پارٹنر کو چنیں آپ لوگ، لیکن کوالٹیز دیکھیں کہ کیا یہ عاشق رسول ہے، کیا یہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، جب مجھے بچے ہوں گے تو کیا یہ قرآن پڑھا سکتا ہے، یا کھڑے ہو کر کے کیا نماز پڑھا سکتا ہے، کیا مجھے اور میرے بچوں کو جنت میں لے جانے کے یہ گن سکل سکھا سکتا ہے، یہ تمام، یہ اپنے والدین کے ساتھ کیسا رہتا ہے، اس کا ماں کے ساتھ کیسا کانورسیشن ہے، باپ کے ساتھ کیسا کانورسیشن ہے، یہ ساری چیزیں دیکھیں۔ نوجوان بچیوں سے میری گزارش ہے، آپ کو پھنسایا جا رہا ہے،
آپ کے پیچھے لگے ہوئے نوجوان بچے، زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. آپ ادھر جا کر سسرال میں گھٹ گھٹ کر جی رہے ہوتے ہیں، یا اپنے گھر میں والدین ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہوتے ہیں. جو آپ کو پوری زندگی سمرپت کر دی ہے آپ کے لیے، اور آپ کسی کے ساتھ بھاگ رہے ہو، کسی کے ساتھ شادی کر رہے ہو. آپ دیکھیں کیریکٹر، دیکھیں لڑکے کا، کیا یہ عاشق رسول ہے؟ کیا یہ والدین کو رسپیکٹ کرتا ہے؟ کیا مجھے رسپیکٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کیا اس میں علم ہے؟ کیا یہ علم کا ایمبیسڈر ہے؟ کیا یہ پڑھائی کرتا ہے، یا صرف پیسہ ہے؟ پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، زندگی برباد ہونے والی ہے. اس لیے آپ لوگ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنی زندگی پڑھائی میں گزاریں، بکس میں گزاریں، نمازوں میں گزاریں، اور لوگوں کو ریسپیکٹ کرنے میں گزاریں، اور ہر ایک کو آپ ہیلپ کرنے والے بنیں. یہ بہت پیارا دیش، اس دیش میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی تمام لوگ رہتے ہیں. اسلام کی ایک ٹیچنگ ہے کہ آپ کتنے بھی سارے نمازیں پڑھ لیں، کتنے بھی سارے آپ تسبیحات کر لیں، کتنے بھی حج عمرے کر لیں، اگر آپ کا نیبر آپ سے خوش نہیں ہے تو پھر آپ ایک سچے مسلمان نہیں ہیں. نیبر کوئی بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، ہندو بھی ہو سکتا ہے، کرسچن بھی ہو سکتا ہے، جو بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ لوگ خوش نہیں ہیں آپ سے تو پھر آپ سچے مسلمان نہیں ہیں. اب نیبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے گھر کے برابر میں جو رہتا ہے وہی نیبر. آپ بس میں ٹریول کر رہے ہو، آپ کے ساتھ کوئی ہندو بھائی بیٹھا ہے تو وہ نیبر ہے. نوجوان بچہ بیٹھا ہے، ایک بوڑھا کوئی آیا ہے، نان مسلم ہے، آپ کو اپنا اسلام کو پریزنٹ کرنا، وہاں کھڑے ہو جانا، انکل آئیں بیٹھیں پلیز. ایک کوئی عورت نان مسلم بوڑھی آ رہی ہے، آپ کو بلانا کہ پلیز آپ آئیں بیٹھیں یہاں پر. یہ ہوتا ہے اسلام، اپنے نیبرز کو ریسپیکٹ کرنا. کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کلاس میں سارے آپ کے نیبرز، بس میں ٹریول کر رہے ہیں تو سارے پیسنجرز آپ کے نیبرز، ٹرین میں آپ ٹریول کر رہے ہو سارے پیسنجرز آپ کے نیبرز. ان کے ساتھ اپنے کیریکٹر سے ان کا دل آپ نے جیتنا ہے. اپنے کیریکٹر کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں. اس پلیٹ فارم سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ایمان کی حفاظت کرے. علم کے دیوانے بن جائیں آپ لوگ، کتابوں کے دیوانے بنیں. جیسے واٹس اپ، انسٹاگرام کے دیوانے ہیں، ویسے سکولز کے کتابوں کے دیوانے ہو جائیں، کالجز کے دیوانے ہو جائیں. تو پھر کل کے آپ سائنٹسٹ بنیں گے، ڈاکٹرز بنیں گے، بزنس انٹرپرنرز بنیں گے، آپ کی نسلیں بنیں گی انشاءاللہ، اور یہاں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. جتنے بھی ذمہ داران محنت کر کے یہ محفل سجائے ہیں ان سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں. ان سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی فکر ہمیشہ ڈالے اور ایسے پروگرامز کروائیں، ایسے سپیکرز کو لے آئیں اور خوب نوجوانوں کو اکٹھا کریں، ان کو ایک ڈائریکشن دینے کی کوشش کریں. یہ میرے لیکچرز، مولانا کے لیکچرز سن کر یہاں 10 نوجوان بچیاں بھی اگر سدھر جائیں تو ہو سکتا ہے کہ شیرپور سے ایک منور زماں پیدا ہو جائے پھر جو پورے انڈیا میں جا کر کام کریں. شیرپور سے ایک مولانا حذیفہ پیدا ہو جائے جو 300 مدارس میں حافظ قرآن بنایا جا رہا ہے، عالم دین بنایا جا رہا ہے، میڈیکل کالجز چلا رہے ہیں. آج کروڑوں روپے رکھ کر کوئی کالج نہیں بنا سکتا ہے، آپ کے ابا حضور نے ایک میڈیکل کالج بنایا ہے. کتنے فارمیسی کالجز ایک عالم دین بنائے، اور کتنے علماء ہیں، کیا سب کر پا رہے ہیں؟ لیکن ماشاءاللہ یہ فیملی کر رہی ہے. آپ لوگ کے لیے نمونہ ہیں، رول ماڈل ہیں، آئیڈیل ہیں. مدرسہ کے بندے آپ لوگ بھی یہ کر سکتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ شیرپور سے انشاءاللہ ہیرے نکلیں گے، یہاں سے مولانا ابوالکلام آزاد نکلیں گے یہاں سے انشاءاللہ، مولوی حذیفہ جیسے زبردست علماء یہاں سے نکلیں گے جو انڈیا میں ریولیوشن لے آئیں گے، دنیا میں ریولیوشن لے آئیں گے انشاءاللہ. میں مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں کے نوجوان، یہاں کے پیرنٹس کے لیے آپ کی دعا سے یہ آج کا یہ پروگرام ختم ہو. اور اس سے پہلے ایک ادباً گزارش یہاں جتنے بھی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کہ یہ کیریکٹر پر اتنے زبردست لیکچر ہوا ہے تو ہم آج ایسا کریں گے کہ سارے لڑکیوں کو، عورتوں کو پہلے جانے دیں گے اور ہم بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ. سارے لڑکیاں جانے کے بعد ہماری نظر کوئی لڑکی پر نہیں پڑنی چاہیے، وہ سب اپنے گھر چلے جائیں گے، پھر انشاءاللہ آپ لوگ جائیں گے. میں گزارش کرتا ہوں کہ مولوی حذیفہ صاحب وہ آئے ہمارے حق میں دعا کریں.